شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت ہی رحم والا۔ پینٹن ڈبل وائس چینل کی طرف سے محترم ناظرین السلام علیکم۔ وہ ارض مقدسہ جسے انبیاء کرام کا مدفن ہونے کا شرف حاصل ہے، جس کے ارد گرد برکت ہی برکت کا نزول ہے، جہاں سے پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم روح القدس کے ہمراہ سفر معراج پر گئے، جس دھرتی پر سید الثقلین نے نبیوں کی امامت کرا کے امام الانبیاء کا لقب پایا۔ جی ہاں، وہی پر عظمت اور پر شوکت زیتون کے درختوں سے آراستہ و پیراستہ سرسبز و شاداب بقائے ارزہ نشان قبلہ اول کی صورت میں موجود، اس کے افات اول فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، جس کے در و دیوار میں ایوب پی کی تکبیر سنی۔ یہاں خیر کا نور پھیلانے والوں اور شر کی تاریکی میں اضافہ کرنے والوں کے درمیان آخری مگر عظیم معرکہ برپا ہونے کا میدان سج چکا ہے۔ آج تعاونی قوتوں کے زیر نگین قبضہ ہے، موذبین ظالم کے زیر سایہ اور انتظام گزشتہ 6 اشروں سے حکمران شکم زہری کی زنجیروں میں ایسے جکڑے ہیں کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پاک کو ہی بلا بیٹھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کی تشبیہ ایک جسم کی مانند ہے، بدن کے عذر کی ایک تکلیف پورے جسم میں صلاحیت کر اور محسوس۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ عالم اسلام کے سرستے ہوئے ناسور پر کوئی اینکر پرسن، کوئی وزیر و مشیر، کوئی MNA، کوئی فلاحی تنظیم، یہاں تک کہ اقوام متحدہ بھی بات کرنے کو تیار نہیں۔ چبھتے ہوئے سوال کے جواب کے تناظر میں بقائے نور کی قدیم تاریخی پر ایک نظر ڈالیں، جو شاید ہمارے مردہ دلوں کو بیدار کرنے میں قوت عمل مہیا کر جائے۔ محل وقوع کے اعتبار سے فلسطین براعظم ایشیا کے مغرب میں ہے، بحر متوسط کے جنوبی کنارے پر واقع ہے۔ اس علاقے کو آج کل مشرق وسطی بھی کہا جاتا ہے۔ شمال میں لبنان اور جنوب میں خلیجی علاقے واقع ہیں۔ جنوب میں مصر اور مشرق میں شام اور اردن سے اس کی سرحدیں ملی ہوئی ہیں، جبکہ مغرب میں بحر متوسط کا طویل ساحل ہے۔ فلسطین کا کل رقبہ 28,000 کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ فلسطین کے طبی جغرافیائی علاقوں میں فلسطین کا طویل ساحل جناح خورا سے لیک تک پھیلا ہوا ہے، جس کا عرض 18 سے 19 کلومیٹر تک ہے۔ اس ساحل کے مشہور شہروں میں طولکرم، یونس، رملہ، خان یفا اور غزہ ہیں۔ اسرائیل نے بھی اپنا دارالحکومت کے شمال میں بنایا ہے، جبکہ پہاڑی سلسلوں میں طبلس، کرمل، خلیل اور القدس کے پہاڑی سلسلے مشہور ہیں۔ واضح رہے کہ خلیل پہاڑ کے دامن میں خلیل شہر آباد ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام مدفون ہے۔ اس کے علاوہ قدوس کے پہاڑوں میں سب سے اونچا پہاڑ جبل طور کا ہے، جس میں بیت المقدس کا علاقہ واقع اور خاص طور پر مسجد اقصی اس شہر کی زینت۔ میدانی علاقوں میں نقاب اور اغوار کے علاقہ، اغوار فلسطین کا مشرقی علاقہ ہے جسے دریائے اردن کاٹتا ہے، اور اس علاقے میں اریخا نامی شہر بھی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا قدیم ترین شہر ہے۔ قدیم زمانے میں یہ سرزمین کنعان کے نام سے پہچانی جاتی، کیونکہ کنعانیوں نے 2500 قبل از مسیح جزیرۃ العرب سے ہجرت کر کے اس علاقے میں سکونیت اختیار کی تھی۔ قدیم زمانے میں یہ سرزمین ارض کنعان کے نام سے پہچانی جاتی۔ کریتی قبائل نے 1200 سال از قبل از مسیح ارض کنعان پر حملہ کیا، غزہ اور یفا کے درمیان ساحلی علاقے میں قیام کیا۔ کنانی اور کریتی قبیلوں کے اتفاق سے اس پورے علاقے کا نام فلسطین استعمال ہونے لگا۔ پھر تقریباً 300 سال قبل از مسیح میں بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے اور شام کے رستے سے ہوتے ہوئے سرزمین قدس کی جانب چل پڑے۔ ادھر حضرت موسیٰ نے اصرار کیا کہ بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے میری قوم، اس پاک جگہ میں داخل ہو جاؤ جس کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور میدان سے الٹے پاؤں نہ پلٹنا، کہیں خسارے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ لیکن بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی
کیونکہ وہ لوگ دوسرے قبائل سے الجھنا اور جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے جو کہ اس سرزمین پر رہتے تھے، لہٰذا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے کہا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان لوگوں نے کہا موسیٰ ہم ہرگز وہاں داخل نہ ہوں گے جب تک وہ لوگ وہاں ہیں، آپ اپنے اللہ کے ساتھ مل کر جنگ کریں، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ اس نافرمانی کی وجہ سے ان لوگوں پر 40 سال تک اس شہر میں داخلہ حرام قرار دے دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ اب ان پر 40 سال حرام کر دیے گئے ہیں، یہ زمین پر چکر لگاتے رہیں گے، لہٰذا اے موسیٰ اب تم اس قوم پر افسوس نہ کرنا۔ یکے بعد دیگرے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے اس دنیا فانی سے کوچ کیا اور ان کی قوم 30 سال میدان تیہ میں سرکردہ رہی، اور اس دوران میں پرانی نسل کا خاتمہ ہو گیا اور نئی نسل وجود میں آ گئی جس کی سربراہی یوشع بن نون علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ انہوں نے نئی نسل کو بیت المقدس میں داخل ہونے پر اکسایا۔ مقدس سرزمین پر داخل ہوتے وقت اریحا کے مقام پر ایک قبیلے سے ان کی جھڑپ ہوئی اور ان کو شکست دینے کے بعد وہ لوگ بیت المقدس میں داخل ہو گئے۔ یوشع بن نون علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت طالوت علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے 30 سال تک ان کی سربراہی، اور ان کے بعد سلیمان علیہ السلام بادشاہ مقرر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد فلسطین 2 حصوں میں تقسیم ہو، جنوب میں یہودا جس کا دارالخلافہ یروشلم، شمال میں اسرائیل جس کا مرکز شکم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ اول نے شام میں موجودہ اور فلسطین میں جو شامل تھا کی جانب لشکر روانہ جو کہ رومیوں کے قبضے میں تھے۔ اس لشکر کے سپہ سالار اسامہ بن زید، جنہوں نے کافی دور تک پیش قدمی کی اور اردن کے نزدیک پہنچ گئے، لیکن مدینہ میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جانے کی وجہ سے یہ لشکر واپس بلا لیا گیا۔ بالآخر خلیفہ دوم کے زمانے میں بیت المقدس میں رہنے والوں اور خلیفہ دوم کے درمیان ایک معاہدے کے ذریعے بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کے شہریوں کے مطالبے پر حکم دیا کہ کسی یہودی کو بیت المقدس میں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہو۔ کے مقابلہ میں وہاں کے عیسائیوں نے جزیہ دینا قبول کیا۔ فلسطین پر مکمل قبضے کے بعد کئی عرب قبائل وہاں پر سکونت اختیار، غیر عرب لوگ بتدریج عرب قبائل میں ضم ہو گئے اور کچھ ہی عرصہ کے بعد یہ خطہ مکمل طور پر ایک عرب علاقے میں داخل ہو گئے۔ امیوں کے زمانے میں فلسطین دمشق کے تابع ہوا۔ اس زمانے کے بعد باقی مائندہ تعمیرات آثار میں سے ایک قبۃ الزہرا جسے عبد المالک بن مروان کے حکم پر 80 ہجری میں تعمیر کیا گیا، عباسی دور میں فلسطینی عراقی حکومت کے ماتحت رہا، اور بنو عباس اور بنو امیہ کے دور میں ایک جنگ بھی اسی علاقے میں لڑی گئی جس میں عباسیوں کو فتح حاصل ہوئی۔ فاطمیوں کی خلافت کے دوران یہ علاقہ مصر کا حصہ بنا، اگرچہ سلجوقی حکومت کا دائرہ ایشیا صغیرہ، شام اور فلسطین کے تک پھیل گیا تھا اور قدس پر ان کا قبضہ بھی رہا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد دوبارہ فاطمیوں نے قدس پر اپنا قبضہ بحال کر لیا۔ بعد میں صلیبی لشکر نے قدس پر قبضہ کرنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ 1098 میں یورپین پادریوں کے اکسانے پر 1.5 لاکھ عیسائی یورپ کے مختلف شہروں سے جمع ہو گئے اور فلسطین کی جانب چل پڑے تاکہ اپنے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کو مسلمانوں سے چھین لیں۔ اس لشکر نے اپنے آنے والے رستے میں کئی مسلمان شہروں کو تباہ برباد کر دیا، کیونکہ سلجوکیوں کے ساتھ جنگ کی وجہ سے فاطمیوں کی طاقت میں کافی حد تک کمی آ گئی تھی، اس لیے وہ عیسائیوں کا مقابلہ نہ کر، جس کے نتیجے میں 1099 میں بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ بالآخر 1291 میں مسلمانوں کی کامیابی کے ساتھ خلیجی جنگیں اپنے اختتام کو پہنچی۔ صلیبی جنگوں کے خاتمے کے بعد 10 صدی عیسوی ہجری کی ابتدا تک یہ ملک مصری سلطنت کا حصہ تھا۔ 1518 میں جب عثمانی ترکیوں نے مصر پر قبضہ کیا تو فلسطین بھی عثمانی سلطنت میں شامل ہو گیا
اور تقریباً 400 سال تک یہ علاقہ عثمانی سلطنت کا ایک غیر اہم حصہ شمار ہوتا رہا۔ 18ویں صدی کے آخر میں نپولین نے اس علاقے پر حملہ کیا۔ بتدریج فلسطین پر سے عثمانی کنٹرول کم ہوتا چلا گیا اور سلطان کی جانب سے منسوب مصری حاکموں نے فلسطین کا انتظام اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اسلام کے ظہور کے بعد فلسطین کی تاریخ اس بات کا ثبوت ہے کہ فلسطین ایک اسلامی اور عرب زمین رہی ہے، اور یہودیوں کے اس دعوے کی نفی کرتی ہے کہ یہ سرزمین یہودیوں سے مطالب ہے۔